اپوزیشن میں کوئی صحیح حدیث پڑھی ہے؟ تو ہمارے پاس صحیح حدیث ہے کہ وہ ایک بات میں جاتا ہے، ہمارے پاس صحیح حدیث ہے کہ وہ ایک بات میں جاتا تھا، تو لہٰذا ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا یسو کی کتی جو ٹیچر ہے یہ بتا رہا ہے کہ اگر حسن حدیث کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث آئے اور حسن کانٹراڈکٹ کر رہی ہو تو ہم صحیح حدیث کو لیں گے. پوائنٹ سن لیا آپ نے؟ اس کا مطلب ہے آپ کا ٹیچر اور آپ کا اسکالر بھی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے نزدیک ہر منہ اٹھا کے چیز کو کلیئر قبول نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، آواز کلیئر نہیں تھی؟ چلے سن دوبارہ سننے، کوئی بات دوبارہ کر دیجیے. اور جب ہم حسن حدیث کو دیکھتے ہیں کسی بھی، تو ہم دیکھتے ہیں کیا اس کے اپوزیشن میں کوئی صحیح حدیث پڑھی ہے؟ تو ہمارے پاس صحیح حدیث ہے کہ وہ ایک بات میں جاتا تھا، ہمارے پاس صحیح حدیث ہے کہ وہ ایک بات میں جاتا تھا، تو لہذا یہ حسن حدیث جو ہے یہ اس کو چھوڑ دیں گے. اب کلیئر ہوئی ہے؟ کیا کہہ رہا ہے آڈیو کے اندر، میں سنا دیتا ہوں آپ کو. یہ بول رہا ہے کہ اگر صحیح حدیث موجود ہو اور اس کے مقابلے کے اندر حسن حدیث موجود ہو اور آپس میں وہ دونوں کانٹراڈکٹ کر رہی ہوں تو ہم حسن حدیث کو چھوڑ کے صحیح حدیث کو لے لیں گے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کرائے کے ٹٹو بھی اس اصول کو مانتے ہیں کہ اسلام میں ہر چیز منہ اٹھا کے قبول نہیں ہوتی. اچھا جی یہ حدیث کی کتاب میں ہے، اوکے جیسے بھی آئے اس کو لے لو. اچھا جی یہ سیرت کی کتاب میں ہے، چلو جی جس کو مرضی لے لو. اچھا جی یہ ہسٹری کی بک میں ہے، اوکے جی اس کو بھی لے لو. اچھا جی یہ تفسیر میں آیا ہے، اوکے جی اس کو بھی لے لو. ایسے نہیں، اسلام میں یہ نہیں. یہ سناتن دھرم میں ہوتا ہوگا یا بائبل میں ہوتا ہوگا، اسلام میں ایسے نہیں ہوتا. سمجھ آئی؟ یہ وہ پوائنٹ تھا جس کو مس نہیں میں کرنا چاہ رہا تھا. اب ہم بڑھنے لگے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے سب سے پہلا آبجیکشن جو اس کی طرف سے رکھا گیا وہ میں نے آپ کو سنوا دیا. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھنا آپ نے. تو اعتراض یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب میں کسی جگہ پر بھی بچوں کو اپنے گھروں سے دور نہیں دیا جاتا تھا. بچپن میں ہی جب وہ دودھ پیتے ہوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا. لہذا اس کے پیچھے اس نے نتیجہ یہ نکالنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ ان کی مدر انہیں دور رکھنا چاہتی تھی اپنے سے. وہ اچھا نہیں سمجھ رہی تھی، وہ خوش نہیں تھیں ان کی پیدائش سے، ان کے جنم سے. تو آئیں سب سے پہلے چلتے ہیں ہم کہ کیا عرب میں یا کسی سیرت کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، اس کو ہم لے کر چلتے ہیں. اچھا میں پہلے اس کو ایک منٹ مجھے دیجیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نکل گئی تھی اور اس کو ہم کر لیتے ہیں. یہ ایسے آ جائے گا، اس کو ہم اسکرین شیئر کرنے کے لیے لگا دیں. اچھا جی سب سے پہلا ثبوت آپ کو دینے لگے ہیں ہم اس چیز کے اوپر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ان سے پہلے عربوں کا کیا رواج تھا. چلے جی آپ کی اسکرین کے اوپر اچھا ایسے کر دیتے، یہ کر دیتے. یہ دیکھیں جی آپ کی اسکرین کے اوپر سیرت حلبیہ، یاد رکھیں میں نے پہلے آپ کو بتا دیا جس طرح کے اعتراض ہیں ویسے ہی جواب ملیں گے. میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز سند ہے، مگر چونکہ تم نے منہ پھاڑ کے اعتراض کیے ہیں تو کم از کم شکوہ بھی اگر ہو تو لازم ہے شعور. عقل سے تو بندہ کام لیتا ہے کہ میں شکوے کیا کر رہا ہوں، وہ بھی بنا نالج کے کیا. آہستہ آہستہ پول کھلے گی، ابھی تو یہ شروعات ہونے لگی ہے. سیرت حلبیہ ہے، اس کا والیوم 1 ہے، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر، اور پیج ہے 131. ٹھیک ہے جی، اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ بچوں کو دور بھیجتے تھے. ایسا یہ کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. لیں پیج 131 کے اوپر امام حلبی الشافعی کیا کہہ رہے ہیں. اقولو، وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں، لِأَنَّهُ كَانَ مِن شِيمِ الْعَرَبِ وَأَخْلَاقِهِمْ، عرب کے کلچر اور ان کی سوسائٹی کے مطابق یہ رول تھا. اچھا کر عرب کا رول تھا اذا ولد لهم ولد، جب ان کے لیے کوئی اولاد پیدا ہوتی، یلتمسون له مرضعۃ فی غیر قبیلتہم، تو وہ ایک عورت کو دودھ پلانے کے لیے پکڑتے تھے اپنے قبیلے کے باہر سے. ایک یلتمسون له مرضعۃ فی غیر قبیلتہم، اپنے قبیلے کے باہر سے ایک دودھ پینے والی کو پکڑا کرتے تھے. یہ عرب کا رواج تھا.
یہی وجہ ہے، اگر اس شرم آنی چاہیے اس بندے کو، اس شرم کو، یسوع کی کتی کو، کہ اب سننا ذرا، ایک طرف تم اعتراض کرتے ہو کہ عرب میں کلچر تھا جو ہے نا وہ رضاعت کبیر کا، اڈلٹ بریسٹ فیڈنگ کا، جب انہوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے نا رضاعت کے اوپر تو پھر کہتا ہے اس طرح پیش کریں گے. اب سننا ذرا اسلامو فوب، ذرا غور سے سنو سناتنیوں، جب انہوں نے رضاعت کے مسئلے کو پیش کرنا ہوتا ہے نا تو یعنی اڈلٹ بریسٹ فیڈنگ کو، تو کہتے ہیں پتہ نہیں ہر گھر کے اندر اڈلٹ بریسٹ فیڈنگ ہو رہی تھی. اور جب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کی باری آئی تو کہتا ہے یہ واحد بچے تھے جن کو گھر سے دور دے دیا تھا. اس وقت رضاعت کا کلچر کدھر گیا تھا؟ ہیں؟ جب اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے کسی بھی جھوٹ سے کام لیں گے، کسی بھی جھوٹ سے، جہاں سے دال گل جائے ان کی. اچھا، اب وہ کیوں ایسا کرتے تھے سنو، اس لیے نہیں. اب دوسرا اعتراض کا جواب آنے لگا کہ کیا ان کو دور گھروں سے اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ ان سے مائیں نفرت کرتی تھی؟ نہیں، سنو ذرا، لیکونا انجب للولد، تاکہ یہ چیز اولاد میں خوبیاں پیدا کر دے، وافصح لہ، اور اس کا ایکسپوئر ہو بچپن سے، مختلف قبیلوں میں رہ کر، زبانیں سیکھ کر. ٹھیک ہے. وکیل لانہم کانوا یرون انہ آرا لہ امراتن ان ترضع ولدہا. کہتے ہیں عربوں کے ہاں یہ بھی تصور کیا جاتا تھا کہ عورت نے جب بچہ جنا ہے نا تو اس کے بعد اس چیز کو آر سمجھا جاتا تھا کہ وہی اپنے اس کو دودھ پلائے. نہیں، یہ بھی ایک کلچر تھا. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ عربوں میں، اچھا ایک اور، عرب میں عورتوں کے لیے ایک پیشہ تھا، یہاں بھی کیا ہے، ای نطلب الرضاع، رضاع یا رضاع یا رضاع دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، جمع رضیع. رضاع یا رضاع یہ ایک پیشہ تھا، پروفیشن تھا عرب کلچر میں. عورتیں اجرت لے کر بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں. اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی قبیلوں کے اندر عورتیں دودھ پلانے کے لیے اجرت لیا کرتی تھیں. تو یہ عرب کا کلچر تھا. ٹھیک ہے جی. اس کا یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تھا کہ کوئی ماں ان کو چھوڑنا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے جی، پہلا پوائنٹ یہ آ گیا. اب آپ نے سمجھنا ہے یہاں پر دوسرا اعتراض ہے. دوسرا اعتراض اس نے یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی عورت بھی قبول ہی نہیں کر رہی تھی. یہ اس نے پیش کیا، اور پیش کرنے کا تاثر پتہ ہے کیا دیا؟ یہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے سے ہیں اور کوئی عورت ان کے پاس ہی نہیں آ رہی. وہ سمجھتے تھے یہ غریب ہیں، یہ یتیم ہے، مسکین ہے، پیسے کون دے گا؟ تو کوئی عورت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ ہی نہیں پلانے آ رہی تھی. اچھا، پوائنٹ نمبر 1. دوسرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں دائیہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے مجبوری میں قبول کیا، اور وہ تو چھوڑنا چاہتی تھی واپس. بڑی کراہت سے، بڑی مجبوری میں انہوں نے فورسفلی اس کو قبول کیا، ورنہ تو وہ کرنا نہیں چاہ رہی. آؤ اس کو سمجھ لیتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1، کوئی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ نہیں پلا رہی تھی، کوئی دائیہ قبول نہیں کر رہی تھی. یہ سوال کب اٹھتا ہے؟ اب سننا ذرا آپ نے، وہ یہ چیز ہے کہ اس نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے اس واقعے سے یہ تاثر پیش کیا کہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے والی پہلی خاتون حضرت حلیمہ تھیں. اسی لیے ان کے علاوہ کوئی اس بچے کو قبول نہیں کر رہا تھا، لہذا وہ ہی. چلیں اس کی پول پٹی کھولنے لگا میں. ٹھیک ہے، لیں جی. اب میں ثبوت دینے لگا ہوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیوں نے دودھ پلا دیا ہوا تھا. ایک نہیں، متعدد نے. ایک کا نام آپ کو دوں گا اوتھینٹک سورس سے، ٹھیک ہے نا، ایک کا نام، جس سے یہ چیز اڑ جائے گی، ہوا ہو جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دائی ہاتھ ہی نہیں لگا رہی تھی. وہ کہتے تھے اجرت کہاں سے لیں گے، پیسے کہاں سے لیں گے، یہ چیزیں تھیں. اس چیز کا بھی جواب دینے لگا. غور سے سن اور چھکے، غور سے سن، اور اسلامو فوبس آج تسلی سے سننا. ایک ایک چیز کا جواب دوں گا ثبوت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. لو جی آپ کی اسکرین کے اوپر، تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے جو اس نے جھوٹ بولا تھا. یہ دیکھیں جی، آپ کے سامنے کتاب بدایہ و نہایہ ہے ابن کثیر کی. ابن کثیر
ابن کثیر بجایا ون نہایا، بڑا کوٹ کرتا ہے نا تو، تیری کتاب ہی ہے، چل پھر قبول کر ابھی سے ایز اٹ از. سنیں لو جی، ایک عورت تھی جن کا نام تھا صوبیہ. صوبیہ یہ ابو لہب کی آزاد کردہ غلام تھیں، اور اس کو آزاد کر کے ابو لہب نے، جو کہ رسول اللہ کے چچا تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے پر مامور کیا تھا. ہاں جی، دیکھو یہ دیکھو، وَأَرْضَعَتْهُ مَعَ أُمِّهِ مَوْلَاتِ أَمِّهِ أَبِي لَهَبْ طَوْبِيَّةً قبل حلیمہ. دیکھ دل کھول، حلیمہ سعدیہ سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی صوبیہ مقرر تھیں. لو جی، یہ سوال ہے. اب اس کا یہ کہنا کہ کوئی عورت چن ہی نہیں رہی تھی اللہ کے رسول کو، یہ ابن کثیر سے یہ بات نکلی ہے کہ حضرت صوبیہ جو ہیں وہ، سویبہ، صوبیہ بول رہا ہوں، صویبہ، میں نے ابھی یہ نام دیکھے، یہ دیکھیں، صوبیہ پڑھ رہا تھا، اصل میں ہمارا بہت نام پاپولر ہے صویبہ. صوبیہ نہیں ہے، صویبہ. یہ آپ کے سامنے صا واو ہے، وا کے اوپر زبر ہے، یا جو ہے وہ اس پر جزم ہے یا ساکن ہے، اور آگے با پر زبر، صویبہ. تو ابو لہب کی آزاد کردہ ایک غلام تھیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اور وہ بھی کس سے پہلے؟ یہ دیکھ، قبل حلیمۃ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ دائی رضی اللہ عنہا سے پہلے. اب اس کا اعتراض رفع ہو گیا. اس کا یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ سے پہلے کوئی عورت دودھ ہی نہیں پلا رہی تھی، کوئی قبول ہی نہیں کر رہی تھی، اور لوگ ریجیکٹ کرتے جا رہے تھے، تو یہ بات ایک قبیلے کے لیے خاص ہے. یہ ہے غلطی، یہ غلطی ہے. اور ابھی اسی کی کتاب جو اس نے پیش کیا اسی سے بتاؤں گا کہ ہوا کیا تھا. تو یہ پروف ثابت ہو گیا. اچھا جی، اب یہ کہہ سکتا ہے یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ بھی اسی جگہ سے حوالہ دے رہے ہیں، تو چلیں ہم کیوں نہ بخاری سے حوالہ دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی حضرت صویبہ جو ہیں وہ حضرت حلیمہ سے پہلے موجود تھی. یہ جی حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری کی، اس کو زوم کر رہا ہوں، 5101 صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس میں دیکھیں حضرت حلیمہ سے پہلے جن کا میں نے ذکر آپ کو ابن کثیر سے دکھایا، بدایہ و نہایا سے، یہ دیکھیں کیا بتاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرفوع قول ہے، مرفوع اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ کئی دفعہ تاریخ کی کتاب میں قول موقوفاً ہوتا ہے یا منقطع ہوتا ہے، سند نہیں ہوتی، تو تاریخ یا سیرت کی کتاب کئی دفعہ ریجیکٹ کی جا سکتی ہے، مگر یہاں مرفوع ہے. یہ دیکھو، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، جسے یہ کہتے ہیں دا پروفٹ سیڈ. تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول نے یہ بات کی ہو جس کو مرفوع بولتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ذرا دیکھنا. یہ یہ لو انہا لم تکن ربیبتی فی حجری ما حلت لی انہا لبنتو، کدھر گیا، سوری، لبنتو اخی من الرضاء. ایک رشتہ اللہ کے رسول کو پیش کیا گیا تھا جو رضائی رشتہ بن رہا تھا. اللہ کے رسول نے کہا میری تو یہاں شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ رضاعت کا رشتہ ہے، میں نے ان کی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے بچپن کے اندر رضاعت میں. پتہ کون تھی وہ عورت؟ وہی صویبہ. ارزعتنی بابا سلمہ صویبۃ فلا تعرضنی علی بنات کنہ ولا اخواتی کنہ. یہ قرآن کی آیت تھی کہ رضاعت کے رشتوں میں شادی نہیں ہو سکتی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سے پہلے بھی جس دائیا کا دودھ پیتے تھے، سب سے پہلے جس کا دودھ پیا تھا وہ ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی یا غلام تھیں، صویبہ. انگلش ٹرانسلیشن پڑھ دیتے ہیں کچھ اندھوں کے لیے، جو مسلمان ہیں ان کو تو انشاءاللہ عربی آتی ہوگی. معذرت اگر کسی مسلمان کو لگ گیا ہوگا ان کو ٹرانسلیشن نہیں آتی تو سیکھنی چاہیے. تو میں یہاں جن کو ٹرانسلیشن نہیں آتی ان اندھوں کو اسلامو فوبس کے طور پر ڈیل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے بے فکر رہنا، پڑھ لیں پھر اگر برا لگ گیا تو چلو اسی بہانے پڑھ بھی لیں گے. اچھا، یہ آئی اینڈ ابو سلمہ were suckled by ثویبہ. یہ دیکھ، یہ ٹرانسلیشن ہے. اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے
کہ نبी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा का दूध नहीं पिया, बल्कि उनसे पहले हजरत सुवैबा का दूध पिया हुआ था, जो कि अबू लहब की आजाद करदा गुलाम थी। नरेटेड उर्वा, Subaiba was the free slave girl of Abu Lahab, who he had manumitted, and then she suckled the Prophet. When Abu Lahab died, one of his relatives, ये वही कि अबू लहब को उसने ख्वाब में देखा कि उसको आजाद करने की वजह से, ये देखो कि उसने सवैबा को आजाद किया तो उसको अजाब कम हो रहा है। बुखारी शरीफ की हदीस है 5101। इससे भी ये एलिगेशन रिफ्यूट हो जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया से पहले कोई औरत दूध नहीं पिला रही थी, कोई भी पास नहीं आ रही थी। बात गलत है। अब हम इस चीज को सामने रखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब हम देखते हैं कि क्या ये वाकयातन पेश आया ऐसे ही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दूध पिलाने के लिए औरत नहीं मिल पा रही थी इनकी वालिदा को, और उसके पीछे रीजन क्या थी? तो याद रखना चाहिए, ये वाकया हजरत हलीमा सादिया के कबीले का है। कबीले का ये वाकया ऐसा नहीं है कि नॉर्मली अब्दुल मुत्तलिब बाहर निकले या हजरत आमिना बाहर निकली और उनको मिल नहीं रहा था कोई। मैंने आपको जैसे बताया, हजरत सवैबा घर में मौजूद है एक औरत दूध पिलाने के लिए, मगर अरबों के यहाँ यह रवाज था कि नबी पाक जैसे अल्लाह के रसूल ने भी बाज़ जगह पर अहादीस में इसका जिक्र आता है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैंने चूंकि रज़ात मेरी बनु साद से है, याद रखना चाहिए हजरत हलीमा सादिया जो है ये बनु बकर बनु साद से इनका ताल्लुक था, जो शेरी के अंदर बहुत ऊपर थे। दीवाने जो सबा मुअल्लक़ात हैं, जो लोग अरबिक लिटरेचर से वाकिफ हैं क्लासिकल, तो सबा मुअल्लक़ात का एक बहुत बड़ा शायर है जो बनु बिकर से था और एक बनु साद से थे। तो बेसिकली जो बनु साद और बनु बिकर जो हैं ये अरबिक ग्रामर या लिटरेचर के या क्लासिकल लैंग्वेज के हवाले से बहुत फसीह माने जाते थे। तो लिहाजा इनके यहाँ बच्चों को दूध पिलाने के लिए लोग भेज दिया करते थे। अच्छा, बाय द वे, हजरत हलीमा के कबीले में ये रवाज कम था कि उनकी औरतें दूध पिलाने के लिए आया करती थी। आगे जाके आपको पता चलेगा। तो ये वाकया क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर सवाल उठाता है नाउज बिल्ला, या बचपन पर? नहीं। जो औरत हजरत हलीमा सादिया, उनकी करीब की औरतें जो उनके साथ गांव से आई थी दूध पिलाने के लिए, बेसिकली उनकी मजबूरी थी कि उनको पैसे चाहिए थे। याद रखना है। आए, अब हम पढ़ने लगते हैं सीरत इब्ने इसहाक को, जो किताब इसने पेश की। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये वाकया सिर्फ और सिर्फ हजरत हलीमा सादिया के हवाले से एक्सप्लेन करता है, ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर पर कोई कि जी उनको कोई औरत ही कबूल नहीं कर रही थी ना। ठीक है, तीरे दूध, इस औरत को चुनने वाले कौन थे वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। चलें जी, जो किताब इसने पेश की थी वो सीरत इब्ने इसहाक थी आपकी स्क्रीन के ऊपर। वही प्रिंट, वही एडिशन मैं पेश कर रहा हूं जो इसने पेश किया है। ठीक है ना, वही बिल्कुल डिटो वही। अब ये देखें, यहां टॉपिक है द बर्थ ऑफ द अपोस्टल एंड हिज सकलिंग। ये ऊपर ये टॉपिक चल रहा है। ठीक है ना, ये वाला। अब आपने देखना है, इसने पढ़ना शुरू किया यहां से, ये 71 नंबर पेज इसने कोट किया हुआ था। ठीक है ना, ये 71 नंबर कि यहां से देखो, उन्होंने कहा बाय गॉड आई डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ रिटर्निंग विद माय फ्रेंड्स विदाउट अ सकलिंग। हमने पढ़ना है कि ये वाकया हजरत हलीमा को क्या उनके कबीले को पेश आया था, ये हमने पढ़ना है। ये देखें, सबसे पहले आपने समझना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब लोगों को ये बताया, यानी जो दाइयां ये जो आई थी कबीले वाली औरतें, जात जो दूध पिलाने वाली, इनको जब ये बताया जाता था कि इनके फादर अभी रिसेंटली फोत हो गए हैं, उनको लगता था कि हमें तो पैसे ही कम मिलेंगे। उनको ये भूल गया, हाँ, उनको ये भूल गया कि अब्दुल मुत्तलिब जो उनका दादा है वो कुरैश का सरदार है। वो तो मालदार थे अब्दुल मुत्तलिब। फिर उसके बाद अबू तालिब जो हैं वो भी चलें, अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद अबू तालिब की कफालत में आ गए, तब तो बड़े हो चुके थे। मगर वालदा की वफात के बाद अबू तालिब के पास जब रहे तब भी, और वो आगे आएगा, कुछ चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत डिटेल के साथ। मगर यहां भी आप समझें कि हजरत हलीमा सादिया के कबीले के हवाले से ये बात बेसिकली मसला कर रही थी, उनको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मसले थे। चलो आगे चलते हैं। ये देखें, याद रखना चाहिए, अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त अवेलेबल थे। देन ही ब्रॉट हिम आउट, अब्दुल मुत्तलिब ने, ये पीछे चल रहा है इनका जिक्र। ठीक है, देन अब्दुल मुत्तलिब ब्रॉट हिम आउट एंड डिलीवर्ड हिम टू हिज मदर। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अब्दुल मुत्तलिब जो उनके दादा थे उनको लेकर आए। एंड ही ट्राइड, ये देखो, दादा गया बाहर,
tried to find foster mothers for him. انہوں نے کہا, میں نے جیسے آپ کو بتا دیا, سیرت حلبیہ کا حوالہ دے دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی عرب میں یہ کلچر موجود تھا, سوشل ایک ریچول یا ٹریڈیشن کہہ لیں, کسٹم کہہ لیں, موجود تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ہیلدی یا فصیح و بلیغ, ایلوکوینٹ بنانے کے لیے, جو ہے نا وہ انٹیلیجنٹ بنانے کے لیے ایسی ماؤں کا دودھ پلایا کرتے تھے, ایسے ماحول میں جنم بچپن میں رکھا کرتے تھے جہاں پر صاف شدھ جو ہے وہ کھانے کو ملتا ہو, شدھ ان ہو, شدھ وایو ہو, شدھ جل ہو, اور شدھ پوتر ماحول ہو جہاں پر وہ اس طریقے سے چل سکیں. اچھا, تو عبد المطلب گئے تھے ڈھونڈنے کے لیے, کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا مگر ان کو ڈر تھا کہ ہمیں مال چاہیے. اب سننا آپ نے کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جو عورتیں تھیں ان میں یہ کیوں چیز ہوئی. اب دیکھنا, آپ یہ آنے لگا. اب دیکھیں, ہوا یہ کہ حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ اپنے قبیلے کے ساتھ قریش یعنی مکہ کی طرف, انہوں قریش نہیں مکہ کی طرف سفر کیا. ان کو لگا کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ, اچھا وہ کچھ ہلکی بدھی کے لوگ نیچے کمنٹ بھی کر رہے تھے کہ وہ حلیمہ سعدیہ کو خود دودھ کہاں سے آیا تھا. تو سمجھنا چاہیے حلیمہ سعدیہ کا اپنا بھی ایک چھوٹا بیٹا تھا, بچہ تھا, دودھ پینے والا, شیرخوار. رضاعت والی عورتیں نارملی وہی ہوا کرتی تھیں. جو پوچھ رہا تھا شاید اس نے اپنی امی کا بھی دودھ نہیں پیا ہوگا, ٹھیک ہے, میں نے تو ایک ہی آئی ڈی کو دیکھا اور میں جانتا ہوں کہ وہ نان مسلم ہی ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ کیا معاملہ ہوتا ہے کیا نہیں. تو جو رضاعت والی عورتیں ہوتی تھیں ان کے اپنے ہاتھ کے اندر گودی میں اپنا شیرخوار بیٹا ہوتا تھا چھوٹا, جس کو بریسٹ فیڈ کراتی تھیں. اس کا پیٹ بھرنے کے بعد, سونے کے بعد دودھ بچتا ہے عورت کے پاس. یہی وجہ ہے کہ عورت کو اگر ٹوین ہو جائیں تو وہ دونوں بچوں کو پلا سکتی ہے, دو بچوں کو. عورت کو اگر ٹوین ہو جائیں, اللہ نے ایسے رکھا ہوا ہے, اور چھاتیاں بھی دو دی ہیں, بریسٹ جو ہوتے ہیں عورت کو اللہ تعالیٰ نے دو دیے ہوئے ہیں کہ اگر ٹوین ہو جائیں تو ایک چھاتی سے لگا کے دوسری چھاتی سے وہ پلا سکے, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو ایک سے زیادہ بچے ہو جائیں تو ان کو دودھ پلا سکتی ہے ایک عورت. تو ان کا اپنا, حلیمہ سعدیہ کا اپنا بچہ بھی تھا چھوٹا, یہ لٹل سن, ٹھیک ہے, from her country with her husband and little son that she went for from her country with, اچھا ٹھیک ہے, whom she was nursing. تو اب یہ دیکھیں, among the women of her tribe in search of other babies to nurse. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ حلیمہ سعدیہ جو ہیں دائیہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ آتی اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ اور آ کر بچوں کو دودھ پلاتی اور پیسے کماتی, کیوں؟ یہ آپ نے سمجھنا ہے. یہ چیز اگر آپ سمجھ گئے تو یہ سمجھ آئے گا کہ حضرت حلیمہ کے ساتھ والی عورتیں ریجیکٹ کیوں کر رہی تھیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, دیٹ واز پیورلی ا فائنینشیل ایشو, ناٹ مورل, ناٹ اسپرچل, نتھنگ, ناٹ ایٹ آل ایتھیکل, بٹ دا ایشو واز فائنینشیل. ان کو یہ تھا کہ ان کے پیچھے کیا, اب سننا کیسے فائنینشیل تھا. تو جو ٹرائب کی عورتیں آئی تھی وہ دیکھیں کیا کرنے لگی. دس year was a year of famine when they were destitute. ایسا سال تھا جس میں قحط پڑا ہوا تھا, ایسا سال تھا جس میں اناج نہیں تھا, بے روزگاری تھی ان کے قبیلے کی طرف. She was riding a dusky she donkey. وہ ایک گدھی پر سوار تھیں, of hers اپنے, with an old she camel, ایک اونٹنی بھی تھی, which did not yield a drop of milk. جانوروں کی چھاتیاں بھی خشک ہو چکی ہوئی تھیں, جانوروں کی چھاتیاں بھی. سنے ذرا, ٹھیک ہے نا. نہ سبزہ تھا, نہ بارش تھی, نہ پینے کا پانی تھا, نہ ان تھا, نہ جانوروں کی چھاتیوں میں دودھ تھا. یہ حالات تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے. گویا یوں سمجھو کہ اللہ اس قبیلے کی عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہی لانا چاہ رہا ہے تاکہ حلیمہ سعدیہ انتخاب کرے. اللہ اکبر. اب سنو ذرا, they could not sleep the whole night. یہ حالت تھی ان عورتوں کی, ان کے قبیلے کی, because of the weeping of her hungry child. بچہ بھوک سے بلکتا تھا کھانے کو. She had no milk to give him. کوئی دودھ ہی نہیں تھا. جب خود نہیں کھانا, بھوک ہے, تو عورت کی چھاتیوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ کمزوری. Nor could their, اب سنتے جانا, nor could their she camel provide a morning drought. But we were hoping for rain. ہمارا قبیلہ انتظار کر رہا تھا کہ بارش ہو, اینڈ ریلیف, کہ اس سے ہمیں چین ملے, سکون ملے. ایسے حالات میں when we reached مکہ. اب مجھے بتاؤ, جس حالت کے اندر یہ عورتیں مکہ پہنچی ہیں
وہ تو پھٹے حال، مفلسی، غریبی، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، بارش نہیں ہو رہی، جانوروں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں، پھٹتے پھٹاتے حال، برے حال، خستہ حال، وہ مکہ پہنچے ہیں۔ ایسی صورت میں وی لکڈ آؤٹ فار فاسٹر چلڈرن، تب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے۔ ایچ وومن ریفیوزڈ him when she was told he was orphan because we hope to get payment from the child's father۔ اور بتاؤ کیا اس لیے ریفیوز کیا جا رہا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں کر رہی تھی، یا نعوذ باللہ اللہ کے رسول میں کوئی نقص تھا اس لیے؟ بلکہ ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، ان کو دودھ، پانی، ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ اینڈ گیس واٹ، اس نے ریفرنس پورا نہیں پڑھا۔ کوئی بات نہیں، ہم کس لیے ہیں؟ پبلک کو دکھانے کے لیے نا، اسلامو فوبس کو دکھانے کے لیے کہ یہ یودھا ہیں تمہارے، یہ اس وجہ سے نہیں سامنے بیٹھتا، یہ یاد رکھنا، اس وجہ سے ہم اس کا دھندا نہیں چمکانے دیں گے، ڈیبیٹ کر دھندا نہیں، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ مگر تو اگر ہمارے سامنے نہیں آئے گا تو ہم تیری چڈی اتار کے رکھ دیں گے، تیری چڈی پبلک کے سامنے۔ سن، اب یہ حالت تھی جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا پہنچا، اور یہ حالات چل رہے تھے۔ اب ہوا کیا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرسٹ آف آل ان کو بھی اپنی ظاہری بات ہے، جو حالات پیچھے بتائے ہوئے تھے، وہ بھی ایک عورت تھی، انہوں نے کہا کہ یار حالات تو واقعی ہیں۔ انہوں نے پہلے ادھر ادھر دیکھا کہ میں کوئی اور بچہ اگر مجھے مل سکے، مگر کوئی اور بچہ نہیں ملا۔ اللہ کو منظور تھا، یا ان کو یہ ڈر تھا کہ میں اس وجہ سے چھوڑ کر نہ چلی جاؤں تو مجھے کوئی کام ہی نہیں ملا، میرے قبیلے والے مجھے باتیں سنائیں گے کہ ہم سارے مل کر گئے تھے تو تم نے کیا کیا۔ اچھا اب سننا ذرا، یہ پوری بات نہیں پڑے گا، کیوں نہیں پڑے گا؟ اور یقین کرو میں آپ کو آنسٹلی بتاؤں، سامنے ریفرنس رکھ کے جھوٹ بولتا ہے۔ ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے اس کو صاف پتا ہے ہندو اندھا ہو چکا ہوا ہے، یقین کرو۔ میں ابھی دکھاؤں گا، میں نے کہا بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے۔ تو جن سناتنیوں کو یا اسلامو فوبس کو یسوع کی کتی سے بہت زیادہ پیار ہے نا، آپ کو آج بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے، بہت زیادہ۔ تو شاید نہ دیکھو، کیونکہ دل دکھے گا کہ یار اس کو ہم سچا سمجھتے تھے، یہ کیا کر رہا ہے، تو اس لیے آپ کا دل دکھنے والا ہے۔ دل ہلکا، ذرا ہلکا ہلکا ہاتھ رکھنا، آج ذرا دور رہنا آج کے پروگرام سے۔ میں ان سناتنیوں کو کہہ رہا ہوں جو اس یسوع کی کتی کو نیشنل ٹی وی پر بلا کر چیمپئن بناتے رہے ہیں، تمہارا دل ٹوٹنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب سننا، وہ کہتی ہیں کہ میں گئی، مجھے یہ تھا کہ چند کوئی پیسوں، جو اچھے پیسوں والا ہے وہ مل جائے۔ اچھا اب دیکھنا، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا میں تو پھر اس آرفن کو لے لیتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، ہر رپلائی انہوں نے کہا ڈو ایز یو پلیز، پرہیپس، ان کے ہسبینڈ نے کیا کہا، پرہیپس گاڈ ول بلیس اس آن ہز اکاؤنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ یہ بچہ جو ہے یہ کوئی نعوذ باللہ اس میں کوئی خطرناک کوئی ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، جس طرح اس نے پیش کرنے کی کوشش کی، آگے بھی وہ چیزیں آئیں گی۔ وہ کہتے ہیں جب اس کو لیا، اب سننا ذرا، ہائے ہائے ہائے، جب سننا پھر وہ کیا کہتی ہیں، یہ نہیں پڑے گا۔ I took him back to my baggage and as soon as I put him in my bosom my breasts overflowed with milk which he drank until he was satisfied as also did his foster brother۔ اپنا بیٹا تھا بیچارہ، بھوک سے رو رہا تھا، اس نے بھی دودھ پیا۔ یہ تھے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں پڑے گا، نہیں پڑے گا، موت نظر آئے گی، نہیں پڑے گا، یہ بات نہیں پڑے گا۔ مگر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنی ہوگی وہ سارا پڑے گا، یہ نہیں پڑے گا، اور وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکس، دھکے سے۔ یہ سننا کیا کہتی ہیں، دین بوتھ دم سلیپٹ، دونوں آرام سے سو گئے، ویئر ایز، جبکہ بفور دس، اے آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے، وی could not sleep with him، اتنا چیختا تھا ہمارا بچہ بھوک سے کہ ہم سو نہیں پاتے تھے۔ مگر جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننھے ننھے پیارے پیارے مبارک قدم حلیمہ سعدیہ کی گود میں رکھے، ہائے 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 ہائے، کیا کہنے، نظارہ آ گیا۔ My husband got up and went to the old she camel and louder udders were full۔ اچھا ٹھیک ہے، sorry، her udders were full، sorry، camel and
وہ اپنے جو بکریاں تھی جو ریوڑ تھا اور اونٹنی تھی اس کے پاس گئے اور اڈرز ور فل, ان کے بھی دودھ آ گیا. He milked it and he and I drank of her milk until we were completely satisfied. بچے نے بھر کے دودھ نہیں پیا, میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم